بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم حضرت حلیمہ سعدیہ کو رسول پاک کو دودھ پلانے کے لیے کیوں دیا گیا، اس کو آج بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، صحرائے عرب کی خوش وادیوں میں جہاں غربت اور خشک سالی نے بہت سے لوگوں کے دلوں پر بوجھ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ تیار کیا جو ایک عورت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جو ایک حلیم اور مخلص خواتین تھی، جو دودھ پلانے کے لیے بچے کی خواہش رکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دن جس بچے کو اپنی باہوں میں پکڑے گی، لے گی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پھر بھی جس لمحے سے انہوں نے اسے تھام لیا، اس کے گھر، اس کے دل اور اس کے پورے قبیلے پر برکات کی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ برگزیدہ کے ارد گرد الہی رحمت کے اثار۔ مکہ مکرمہ کے عربوں میں یہ روایت تھا کہ وہ اپنے نوازیدہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو صحرائی قبائل کی گیلی نرسوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس روایت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بچے مضبوط ہوں اور شہر کی بیماریوں اور شور سے دور خالص عربی زبان سیکھیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کی عورتیں اپنے نوازیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مکہ آئیں۔ ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جو اپنے شور الحارث اور اپنے کمزور گدھے کو ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس کی اونٹنی نے دودھ نہیں دیا تھا اور اس کا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ ان کا سفر سست اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا، جیسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بعد میں یاد کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آنے والی ہر عورت نے اپنے بیٹے کو لینے سے انکار کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یتیم تھا۔ ہر ایک ایسے بچے کی تلاش میں تھی جس کا باپ اسے دل کھول کر انعام اور کرام دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کو اس سے بڑے اعزاز کے لیے چنا تھا۔ جب کسی اور نے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلو اس یتیم بچے کو لے چلیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اور واقعی برکت نازل ہوئی جب اس نے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ جیسے ہی اس بچے نے محمد کو اٹھایا، جیسے ہی اس نے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ اس کی چھاتیاں کئی دنوں سے خشک تھی، دودھ سے بھری ہو گئی، دودھ سے بھر گئی، جو اس مبارک اور اس کے اپنے بچے دونوں کو پورے اطمینان سے پلاتی تھی۔ اس کے شوہر کی بوڑھی اونٹنی جو کبھی بائیں تھی، اس رات بہت زیادہ دودھ پیدا کر۔ صحرا کے اس پار واپسی کے سفر پر ان کا کمزور گدھا باقیوں سے آگے نکل گیا اور ان عورتوں کو حیران کر دیا جنہوں نے اسے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ بچہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب وہ قبیلہ بنو سعد کے پاس پہنچے تو ان کی بنجر زمین ہری بھری ہو گئی تھی اور ان کے جانور بکثرت دودھ دینے لگے، جبکہ باقی قبیلے کے ریوڑ خشک ہی رہے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے جانوروں کو چرنے دو جہاں حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں۔ ایسا ہی وہ ظاہری معجزہ تھا جو بچپن میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے محبوب کی پیروی کرتی ہے جہاں وہ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اس الہی سچائی کی تصدیق کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جانوروں، فطرت اور تمام مخلوقات تک پھیلی ہوئی تھی۔ نعمتوں سے مغلوب ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ بچے کو زیادہ عرصے تک اپنے پاس رکھنے کی اجازت دیں۔ حضرت آمنہ نے اتفاق کیا اور نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیع صحرائی آسمان کے نیچے پروان چڑھنے لگے۔ وہ محبت، سادگی اور ایمان سے گھرے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا کہ ان سے بہتر کوئی بچہ نہیں۔
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ کے ارد گرد نور چمکنے لگا۔ بچپن میں بھی وہ دلوں میں ہم آہنگی اور گھروں میں خوشحالی لائے۔ اس کی موجودگی اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین کو دنیا کو روشن کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محبت کرتے ہیں، ان کو بدلے میں ناقابل تصور نعمتیں دی جاتی ہیں۔ برسوں بعد جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمجوشی اور محبت سے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور اس کی یوں تعظیم کی جیسے وہ اس کی اپنی ماں ہو۔ اس کی زندگی اس دن بدل گئی تھی جس دن اس نے اسے رکھا تھا، اور اسی طرح دنیا بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک سبق ہے۔ جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں راحت، رزق اور نور عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کی موجودگی میں ہر بان چیز زندگی اور رحمت سے پھولتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔